بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل وَيُكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ، وَيَكْرَهُ لِلْمُتَوَضِّئِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ، اور وضو کرنے والے کے لیے چھ چیزیں مکروہ ہیں۔ الاسراف فی الوضوء، الاسراف فی الماء، والتقطیر فیہ۔ نمبر ایک پانی میں اسراف کرنا اور کمی کرنا۔ پانی میں اسراف یہ ہے کہ 3 دفعہ سے زیادہ کسی عضو کو دھوئے، 3 دفعہ سے زیادہ کسی عضو کو دھوئے، یا عضو بھیگ گیا ہے 1 کپ سے مثال کے طور پر عضو تر ہو جاتا ہے، آپ 2 کپ اس میں لگا رہے تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح سے پانی میں اتنی کمی کرنا کہ پورا نہ ہو سکے، کتنی کمی کر دینا کہ اتنی کمی کر دینا پانی میں کہ عضو سے 3 قطرے بھی نہ ٹپک سکیں، اس کمی کو کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ۔ اچھا، اور کمی کرنا اس میں وضرب الوجہ، اور چہرے پر پانی زور سے مارنا، ایک چلو اٹھا کے زور سے چہرے پر مارنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ۔ والتکلم بکلام الناس، اور وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا، والاستعانۃ بغیرہ، اور دوسرے سے مدد لینا، من غیر عذر، اور دوسرے سے بغیر عذر کے مدد لینا۔ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، دوسرے سے کیا کرا رہا ہے؟ وضو کرا رہا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ وتسلیس المسح بماء جدید، اور 3 بار نئے پانی سے مسح کرنا۔ مسح ایک ہی بار ہے، وہ تو سنت ہے، چہرے کو دھو، بازو کو دھو اور پاؤں کو دھو، آپ 3 بار، وہ تو سنت ہے، لیکن 3 بار مسح کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ مسح ایک ہی بار ہوتا ہے، اور پھر نئے پانی سے مسح کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نہیں، اس کے لیے وہی پانی کافی ہے جو آپ کے چہرے کو دھوتے ہوئے ہاتھوں پر بچ گیا ہے۔ فصل الوضوء علی 3 اقسام، وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ الاول فرض علی المحدث للصلاة ولو كانت نفلا۔ وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ وضو جو فرض ہے حدث والے پر نماز کے لیے، یعنی آپ کو آپ کا جو وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کوئی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ نفل ہو یا فرض ہو، اس کے لیے آپ کو وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ حدث والے پر نماز کے لیے اگرچہ وہ نماز نفل ہو۔ ولصلاۃ الجنازۃ، اور نماز جنازہ کے لیے۔ وسجدۃ التلاوۃ، اور سجدہ تلاوت کے لیے۔ ولمس القرآن، اور قرآن پاک کو چھونے کے لیے۔ ولو آیتن، اگرچہ ایک ہی آیت ہو، پورا قرآن نہیں، کہیں ایک ہی آیت لکھی ہے تو اس کو بھی چھونے کے لیے آپ کا وضو ہونا ضروری ہے۔ والثانی واجب، تو فرض وضو کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے اور قرآن کو چھونے کے لیے۔ نمبر 2 واجب، دوسری قسم وضو کی کیا ہے؟ واجب ہے۔ لطواف الکعبۃ، کعبے کے طواف کے لیے، کعبۃ اللہ کے کیا طواف کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ واجب۔ والثالث مندوب للنوم علی طہارۃ، نمبر 3 مستحب ہے،
باوضو سونے کے لیے، باوضو سونے کے لیے، باوضو سونے کے لیے، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْهُ وَإِذَا استيقظ منه، اور جب نیند سے بیدار ہو، اور جب نیند سے بیدار ہو، یعنی سو تو باوضو سو، جاگو تو فوراً وضو کر لو. تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. اذا استيقظ منه وللمداومۃ علیہ، وللمداومۃ علیہ، اور ہمیشہ باوضو رہنے کے لیے. اور ہمیشہ باوضو آپ رہنے کے چاہتے لیے. ہو کہ میں ہمیشہ باوضو رہوں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. یہ ایسا کرنا کیا ہے؟ مستحب. وللوضوء علی الوضوء، وللوضوء علی الوضوء بعد غیبۃ بعد غیبۃ وکذب وکذب ونمیمۃ ونمیمۃ وکل خطیئۃ وکل خطیۃ وانشاد شعر وانشاد شعر وقہقہۃ وقہقہۃ خارج الصلاۃ، خارج الصلاۃ، اور غیبت کرنے کے بعد، اور غیبت کرنے کے اور بعد، جھوٹ بولنے کے بعد، اور جھوٹ بولنے کے اور بعد، چغل خوری کرنے کے بعد، اور چغل خوری کرنے کے بعد، اور ہر گناہ کے بعد، اور ہر گناہ کے بعد، اور برے شعر پڑھنے کے بعد، اور برے شعر پڑھنے کے بعد، برے اشعار پڑھنے کے بعد، اور زور سے، اور زور سے، اور نماز سے باہر، اور نماز سے باہر زور سے ہنسنے کے بعد. زور سے ہنسنے کے بعد. یاد رکھنا، نماز سے باہر زور سے ہنسنے سے کیا وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کیا کر لے گا، کرے گا، تو ایسا کرنا مستحب ہے. لیکن نماز میں کوئی بالغ ہنس جائے گا رکوع سجدے والی نماز میں، تو کیا ہوتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے. کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہیں اشتباہ لگ جائے کہ وضو کرنا مستحب ہے ہنسنے کے بعد، لیکن یہ کہاں ہے؟ جب نماز نہ پڑھ رہا ہو. وغسل میت وحملہ، وغسل میت وحملہ، اور میت کو غسل دینے، اور میت کو غسل دینے، اور اس کو اٹھانے کے لیے، اور اس کو اٹھانے کے لیے، ولی وقت میت کو غسل دینے، اس کو اٹھانے کے بعد، اس کو اٹھانے کے بعد. تو یہ بھی سنت ہے. یہ غیر مقلدین جو ہے یہاں کہتے رہتے ہیں عام طور سے کہ بھئی کیا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے؟ وضو کرنا ضروری ہے. کیا ہے؟ وضو کرنا ضروری. تو یہ ضروری نہیں، یہ مستحب ہے. اس لیے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب نے حدیث بیان فرمائی تو حضرت عائشہ یا اور کسی نے کہا کہ کیا ایک لکڑی کو اٹھانے کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو انہوں نے اعتراضاً یہ کہا، اگر وضو واقعی ٹوٹتا تو حضرت عائشہ اس قسم کا اعتراض نہ کرتی. وَلِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، اور ہر نماز کے وقت کے لیے، اور ہر نماز کے وقت کے لیے، وقبل غسل الجنابت، وقبل غسل الجنابت، اور غسل جنابت سے پہلے، اور غسل جنابت سے پہلے. سمجھے نا؟ تو کیا کہتے ہیں؟ وَلِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ وَقَبْلَ غسل، ہر نماز کے وقت کے لیے. کیا؟ ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت کے لیے کیا ہے؟ وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب. وقبل غسل، یعنی وقت داخل ہونے سے پہلے ہی آپ وضو کر لیتے ہیں، مستحب. اور غسل جنابت سے پہلے، اور غسل جنابت سے کہتے پہلے. ہیں وضو کرنا مستحب ہے. کہاں مستحب ہے؟ غسل سے پہلے. لیکن غسل کون ہونا چاہیے؟ عام جمعہ کا غسل نہیں، جنابت کا غسل ہو، اس سے پہلے وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب. وللجنوب، وللجنوب عند اکل وشرب، عند اکل وشرب، ونوم ونوم ووطی، ووطئ، ولغضب، ولغضب، اور جنوبی کے لیے، اور جنوبی کے لیے، کھانے پینے کے وقت، اور سونے کے وقت، اور سونے کے وقت، اور وطی کے وقت، اور وطی کے وقت، اور غصے کے وقت. اور غصے کے وقت. سمجھے نا؟ کوئی جنوبی ہے اس نے ابھی غسل نہیں کیا، بھوک لگی ہے، کھانا پینا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے اگر یہ وضو کر لے تو مستحب ہے. سمجھے نا؟ اور ایک دفعہ اپنی بیوی سے مجامات کر لی ہے اور ابھی غسل نہیں کیا ہے، تو جب اس کے بعد جو مجامات کرے گا، جو صحبت کرے گا، اس کے لیے وضو کرنا بھی کیا ہے؟ مستحب ہے. اسی طرح کسی کو غصہ آ گیا، کیا آ گیا؟ کسی کو غصہ آ گیا تو غصے کے وقت بھی وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب. اچھا. ولی غضب وقرآن وحدیث، اصلی ہے ولی قراءت، قرآن وحدیث وروایتہ ودراست علم وأذان وإقامة.
اور قرآن حدیث کی تلاوت کے لیے، اور قرآن حدیث کی تلاوت کے لیے، اور حدیث بیان کرنے کے لیے، اور حدیث بیان کرنے کے لیے، اور علم شریعت کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، اور علم شریعت پڑھنے اور پڑھانے کے لیے، اور اذان کے لیے، اور اذان کے لیے، اور اذان اقامت کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب۔ کبھی جلدی ہے، آپ اگر جاتے ہو وضو کرتے ہو، بعد میں 5 منٹ بچ جاتے، کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اگر پہلے ہی اذان دے دو، ہمیشہ نہیں، ہمیشہ تو ایسا کرنا مکروہ ہے، آپ کا وضو نہیں، آپ پہلے اذان دے دو تاکہ لوگ اور بھی جمع ہو جائیں، آپ بھی جب تک وضو کر لو تو ساروں کو جو ہے جماعت پڑھنے کا موقع مل جائے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کبھی کبھار، کبھی دیر ہو گئی ہے، آپ اگر وضو کرنے میں لگ جاؤ گے جماعت تک، اور آپ تک جب تک آپ وضو سے فارغ ہوں گے تو جماعت کا وقت ہو جائے گا، تو آپ بعد میں اذان کہیں گے، لوگ بعد میں آئیں گے، اس سے پہلے کیا ہے، اگر آپ اس سے پہلے ہی پڑھ لو وضو سے پہلے ہی، تو وہ 5 منٹ لوگوں کو آنے کا موقع مل جائے گا اور وہ وقت پر پہنچ آئیں گے اور آپ کو بھی جماعت پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اور وخطبۃ وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وزیارت النبی صلی اللہ، اور خطبہ پڑھنے کے لیے، خطبہ پڑھنے کے لیے، چاہے وہ خطبہ جمعہ کا ہو یا نکاح کا ہو یا اور کوئی خطبہ یا عیدین کا خطبہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے، ووقوف بعرفہ، ووقوف بعرفہ، اور وقوف عرفہ کے لیے، اور وقوف عرفہ کے لیے، عرفہ کے میدان میں حجاج ٹھہرتے ہیں نا جا کر، وہ کیا کہتے ہیں، نوز الحجہ اسی کے لیے، وللسعی بین الصفا والمروہ، وللسعی بین الصفا والمروہ، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے، وأکل لحم جزور، وأکل لحم جزور، وللخروج من خلاف العلماء، والخروج من خلاف علماء، من خلاف العلماء، من خلاف العلماء، كما اذا مس امرأة، كما اذا مس امرأة، تو کیا ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، اور علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، جیسے کہ اس نے کسی عورت کو چھو لیا، تو یہ دیکھو نا، صفا مرے تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت جو ہے، اس کو کھانے کے بعد بھی کیا ہے، وضو کرنا مستحب ہے۔ آپ نے کبھی کھایا نہیں؟ میں نے کبھی نہیں کھایا، شاید نہیں کھایا۔ اور اسی طرح علماء کے اختلاف سے نکلنے کے لیے، جیسے کہ کوئی امام شافعی کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی عورت کو مس کر لے، اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ لگ جائے، اس کا جسم اس کے جسم کے ساتھ لگ جائے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب ایک امام کہہ رہا ہے ٹوٹ جائے گا، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب جو ہے اس اختلاف سے نکلنے کے لیے، اس اختلاف سے نکلنے کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ مستحب۔